پائے. میں فجر کی نماز پڑھ کر کے نہیں آیا, اس وجہ سے میرے کاروبار کے اندر خرابی آ رہی. یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کیا سمجھیں گے کہ میں گھر سے نکلا تھا, فلاں راستے سے نکلا تھا, وہاں پر میں نے وہ چیز دیکھی تھی, وہ بندہ دیکھا تھا, وہ جانور دیکھا تھا, تو آپ کا دھیان بندے پر ہے, دھیان آپ کا کسی جانور کے اوپر ہے, کسی چیز کے اوپر ہے, کسی جگہ کے اوپر ہے. وہ آپ سوچتے سوچتے کاروبار کے اندر بیٹھ گئے. آپ کا یہی خیال چل رہا ہے کہ کاروبار کی وجہ سے, بندے کی وجہ سے, گندے کی وجہ سے ایسا چل رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ میری اپنی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, میں نے جو غلط کیا ہے اس کا یہ غلط نتیجہ ہے. مجھے کل سے فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے اللہ کی طرف سے مدد کیسے آتی ہے. برا شگون جسے کہا جاتا ہے, اس کا اسلام کے اندر کوئی واسطہ, کوئی رشتہ, کوئی طرح کا, کسی بھی طرح کا ذرا برابر بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے. برا شگون جسے کہا جاتا ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, اور یہ سراسر غلط چیز, گندی چیز, کسی بندے کے اوپر تہمت لگانا ہو سکتا ہے, کسی بندے کو بدنام کرنا ہو سکتا ہے, کسی پر الزام لگانا ہو سکتا ہے. اس کے ذریعہ آپ بہت بڑے اور بہت بھاری نقصان میں اور آپسی تعلقات کے اندر بہت بڑی خرابیاں پیدا کر جاتے ہیں. دیکھیے, ایک بادشاہ ہے, شکار کے لیے نکلا, سفر کے لیے نکلا. راستے میں اس نے ایک ایسے بندے کو دیکھا جس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے, آنکھ سے وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے. بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا, بادشاہ بڑا غصے ہو گیا, آپے سے باہر ہو گیا, چلایا. اس کو نہیں سمجھ آتی کہ بادشاہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے. بادشاہ جب سفر کے لیے نکلے, بادشاہ جب شکار کے لیے نکلے, تو ایسے آدھے ادھورے بندے کو اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے, بادشاہ کا نقصان ہو جائے گا. لہٰذا بادشاہ نے کہا, آرڈر دیا کہ اس بندے کو قید کر دیا جائے, باندھ دیا جائے. جب میں سفر کر کے ریٹرن آؤں گا, جب شکار کھیل کر کے ریٹرن آؤں گا, تب میں اس کی سزا چوائس کروں گا, اس کے لیے کوئی سزا مقرر کروں گا اور اس کو سزا دی جائے. لہٰذا بادشاہ گیا, جنگل میں گیا, بڑا اس نے شکار کیا اور کافی سارے پرندے اس نے گرائے اور بہت زیادہ شکار کر کے وہ اپنے گھر لوٹ آیا. اپنے محل کی طرف لوٹ آ رہا تھا. راستے میں اس کے ساتھ بادشاہ کی سواری ہے اور دوسری سواری پوری پرندوں سے بھری ہوئی, شکاروں سے بھری ہوئی سواری ہے. وہ بندے نے بھی دیکھا جو پورا دن دھوپ کے اندر بندھا ہوا تھا, اس نے بھی دیکھا, بڑا جی جل رہا تھا اس کا کہ آخر میں نے کیا بھول کی اور کیا غلطی کر دی, مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے. لہٰذا وہ بندہ, غصے میں انسان ہوتا ہے نا, پھر مرتبے عہدے کا لحاظ نہیں کر سکتا. اگر ناحق فیصلے آپ کے ساتھ کیے جائیں, غلط اور برے سلوک اگر آپ کے ساتھ کیے جائیں, اگر آپ کے حقوں کو چھینا جاتا ہو اور آپ کو غلط طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہو, تو اس وقت آپ کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے. اس نے چلایا, بادشاہ بتا اب تو بدشگونہ تھا, تیری وجہ سے نقصان ہوا یا میری وجہ سے نقصان؟ غصے میں وہ بولا جا رہا ہے, بادشاہ بتا تو برا ہے یا میں برا ہوں؟ بادشاہ کے سپاہی تلوار تان کر کے کھڑے ہو گئے کہ بادشاہ کی اس نے گستاخی بے ادبی کر دی ہے تو اس کا سر قلم ہونا چاہیے. بادشاہ نے روک دیا. اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ سر میرا مارا جائے گا, ختم کیا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا. بس اس کے اوپر جو سوار تھا, میرا کیا قصور ہے, میں نے کیا غلط کیا ہے, مجھے کیوں ستایا جا رہا ہے, بس اس کا جو اندر کا اپنا پن تھا وہ ظاہر کر رہا تھا. اس نے کہا, بادشاہ بتا تیری غلطی ہے یا میری غلطی؟ جب تو نے مجھے دیکھا تو تجھے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ تو اتنے سارے شکاروں کو شکار کر کے لے آ رہا ہے, اور میں نے تجھے دیکھا تو مجھے پورا دن دھوپ کھانی پڑی ہے. تو بادشاہ تو بتا تو برا ہے کہ میں برا ہوں؟ بادشاہ شرمندہ ہو گیا, اسے افسوس ہونے لگا. اس نے سر نیچا کیا, معاف بھی کیا, انعام بھی دیا, اکرام بھی کیا اس کے ساتھ. تو میں کہنا یہ چاہوں, برا شگون جسے کہا جاتا ہے, بری سوچ, بری فکر جسے کہا جاتا ہے, یہ ہماری غلط آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہمیں بہت بھاری اور بہت بڑے نقصان کی طرف لے جاتی ہے. کبھی ہم کسی بندے پر, کبھی ہماری اپنے گھر میں آنے والی نئی بہو کے اوپر, کبھی ہم کسی دلہے کے اوپر, کبھی ہم شادی بیاہ کے موقع اور رسموں کے اوپر, کبھی کسی مہینے دین کے اوپر ہم اٹک کر کے رہ جاتے ہیں اور بہت بھاری نقصان ہوتا ہے. اور خاص کر کے شادی بیاہ کے معاملات کے اندر نئی دلہن اگر گھر آئی ہے اور اس سے کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا تو سارے یہی سمجھتے کہ હવે આ આવી છે ને હવે કઈ હારું થાશે જ નહીં.
किसी की बहन के ऊपर, किसी की बेटी के ऊपर, हमारे अपने बेटे की बीवी के ऊपर हमने जो गलत सोच तैयार कर ली, वो गलत सोच ऐसी बड़ी होती है, ये बीज डालना होता है, ये बीज डालना होता है। अब ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ करके क्या होता है, बहुत भारी कांटेदार दरख्त बन जाता है। जब कांटेदार दरख्त बनेगा तो हर किसी को वो कांटा चुभेगा, लगेगा, तो फिर जो हमारा घर, जो हमारी शादीशुदा, हमारे बेटे की जो शादीशुदा जिंदगी होती है, जिसे खुशियों से, खुशहालियों से गुजरना था, खुशी खुशी पार होना था, वो नहीं हो सकता। તું આવી છે એટલે જ થાય છે, તારા કારણે થયું છે, તું નથી આવી ત્યાં સુધી કાંઈ થતું જ નહોતું। જો તું ન હોત તો हमारी आटली बुरी हालत न होत। ये गलत गलत शब्द, टॉर्चर होता है, दोनों तरफ से टॉन चलते हैं और आपस में सास और बहू आपस में टकरा जाते हैं, कभी ससुर और बहू टकरा जाते हैं, कभी बहुत सारा बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया जाता है और बहुत गलत कदम तलाक की तरफ उठा लिया जाता है। कभी कभार आप ये भी सुनेंगे कि सफर के महीने में शादी हुई तो ऐसा हुआ। कभी कभार आप ये भी सुनते होंगे कि बुध के दिन शादी हुई तो ये हुआ है। कभी कभार आप ये भी सुनते होंगे कि मिंडी वाला अक्षर होता है, यहाँ त्यारे शादी थई थी एटले थया छे। कभी कभार आप ये भी सुनते होंगे कि 13 तारीख को शादी हुई इसलिए हुआ है। महीने की 1 से 13 तारीख तक शादी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, और कितना भारी नुकसान, आप जरा सोचे कितना भारी नुकसान आपका। इन सारी चीजों का एक ही नतीजा है, हमारे पास इस्लामी ज्ञान नहीं है। इस्लाम ने ऐसा कोई तस्वुर दिया ही नहीं है। हुजूर पाक ने साफ मना कर दिया है, न परिंदों से फाल निकाले, न कंकरियों को फेंक करके, न लकीरों को खींच करके। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ आप करते हैं वो अल्लाह की तरफ से हुआ करता है। जो कुछ आपके साथ फैसले किए जाते हैं वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से होता है। अल्लाह के कलाम के अंदर आया है कि बसा औकात ऐसा होता है, कई सारी चीजों को आप पसंद फरमाते हैं लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। बसा औकात ऐसा होता है कि कई सारी चीजों को आप नापसंद फरमाते हैं लेकिन वो आपके लिए भली और अच्छी हुआ करती है। अल्लाह फरमाता, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, तो तुम्हें इन सारी चीजों की तरफ जाना नहीं चाहिए। गलत सिस्टमों, गलत तरीकों से तुम्हें तौबा करनी चाहिए। बताए, तुम्हें शादी के मामले की जब बात आई तो मैं इस बात को आपसे कहूं, और जरूर मुझे कहना चाहिए और आपको अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा लेना चाहिए। कायनात के अंदर नबियों के बाद अजीम हस्तियों में से एक अजीम हस्ती हजरत माँ फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की है, और आपके शोहर नामदार खलीफतुल मुस्लिमीन, चौथे नंबर के खलीफा हजरत मौला मुश्किल कुशा की ज़ाते बाबरकत है। आपको पता है, आपकी बाबरकत शादी यानी जन्नती शादी, जन्नती औरत के साथ जो आपकी शादी हुई है, किसी और महीने में नहीं, सफर ही के महीने में। कहें आप नुकसान बताइए आप। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक बार पढ़ता हूं, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दें आप, करबला हुआ तो सफर का नतीजा। कहें आप, है हिम्मत, आ रही है ताकत। कोई दुश्मन अहले बैत होगा जो कहेगा हम नहीं कर सकते, हम इतने हराम के हम बच्चे नहीं है, हराम की औलाद नहीं है, पाक माँ बाप के पाक बच्चे हैं हम ऐसा नहीं कह सकते, है ना। जिसकी गलत सोच, गंदे तरीके, गंदा सिस्टम जिसके साथ चला वो कह सकता है कि ये जो करबला है, इमाम हसन की शहादत का जो नतीजा है, इमाम हुसैन की शहादत का जो नतीजा है, माँ ज़ैनब को तकलीफों से जो गुजरना पड़ा है, खानदान नबुवत को जो तकलीफों से गुजरना है, माअल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई बदजुबान ये कह सकता है कि ये सफर के महीने में होने वाली शादी की वजह से हुई है। मैं कहूँगा, मुसलमान, अगर तू सही मानों में अकीदत और मोहब्बत रखने वाला है तो तेरा हर काम सफर के महीने में, हर बड़ा काम सफर के महीने में, हर अच्छा काम सफर के महीने में, हर कारोबार की शुरुआत सफर के महीने में होनी चाहिए। और ये जाहिर करना चाहिए, सफर के अंदर काम करने से नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। और एक बात बताऊं आपको, इंटरेस्टफुल बात, खैबर फतेह हुआ ना, खैबर, उसका महीना कौन सा था पता है आपको?
یہی سفر کا مہینہ تھا. فاتح خیبر مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ نے جو خیبر فتح کیا یہ سفر کا مہینہ تھا. شہر مدائن جہاں پر کسرا بادشاہ کی بہت بڑی سلطنت تھی اور بہت ہائی سلطنت تھی، اس کو جو مسلمان نے ہجری سن 16 کے اندر فتح کیا وہ بھی سفر کا مہینہ تھا. تو سفر کے مہینے کی وجہ سے، کسی دن کی وجہ سے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی بھی دن کام کیا جا سکتا ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر دنوں کے اندر کی جو خاصیتیں بیان کی جاتی ہے اس میں خاص کر کے بدھ کے دن کی تو بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. بیٹی لائی نہیں جا سکتی، بیٹی کی وداعی نہیں کی جا سکتی، بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، بیٹی کی شادی نہیں کرائی جا سکتی، بدھ کا دن ہے اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کی غلط اور گندی سوچیں کافی ساری ہمارے ذہن و فکر کے اندر ہوا کرتی ہے. لوگوں یہ غلط سوچ کسی اور کی ہوا کرتی تھی، کسی اور کمیونٹی کے اندر چلا کرتی تھی. اسلام کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام نے یہی کہا ہے بسم اللہ بول کر کے شروع کر، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. کامیابی مل جائے خدا کا شکر کر، الحمدللہ بول، تجھے کامیابیاں ملتی رہے گی. اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ تم کسی پکشی کے اوپر نربھر ہو کر کے رہ جاؤ، کسی دن کے اوپر نربھر ہو کر کے رہ جاؤ، کسی تہوار کسی مہینے کے اوپر نربھر ہو کر کے رہ جاؤ. تمہارا آدھار کوئی دن، کوئی تہوار، تمہارا آدھار کوئی مہینہ، کوئی سال نہیں ہے. تمہارا آدھار شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے چلیں آپ.